اور ایک سوال ہم یہ لیتے ہیں جب تک وہ کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے اچھا سوال ہے, سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال تھا, سواری میں قبلے کا کیا کرے, اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جو 2-3 سوال ہے تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں. سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوگا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت پہ ہوں گی, ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں, یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں. مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں, یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر, ایک چیز. دوسرا, سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں, بس میں, ایروپلین میں ہیں. ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں, یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر, اور اکثر اوپر کی برتیں خالی ہوتی ہیں, آپ بول سکتے ہیں 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے, ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو قبلہ مل سکتا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی, سمجھ رہے ہیں آپ. 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں, ادھر 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 ادھر, آپ جو چاہے قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں. بس اور پلین میں, ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گا ادھر کے, اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے, ادھر ہی چل رہا ہے. ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتے, سلیپر کلاس, ٹھیک ہے, تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا, زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا, آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں, چلتے ہوئے پلین میں, چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھے, اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں. آپ جب مجبور ہو, کھڑے رہنے کی سخت ہو, لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں, پلین میں آپ جا رہے ہیں, وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے, اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے, پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں, پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے, پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو. تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں, آپ باوضو ہو, اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو, جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف, اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا, جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے, مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں. اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے. لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے, ایروپلین ہو گیا, ٹرین ہو گئی, پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے, کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا. 3 دن کے سفر, 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں, وضو کر لیں, ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتی. اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں, سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لیں, اگر نہ ہو تو. نہیں تو کیا کریں, پرچیز کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں, اثر آپ انتظار کریں اثر کے وقت تک, پھر آپ اثر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور اثر پڑھیں. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے, اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا کبھی وضو کا پانی ہے, اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں. اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے اوپر سے, نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے, محرم عورت ساتھ ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کو تکلیف, بچے ہیں نا, نہیں ہوتا ہے. وضو کر کے پھر بیٹھ جائے کی جگہ, پھر مغرب کا انتظار کیا, مغرب کا وقت ہوتی, مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نپٹا لی. فجر کے ٹائم پہ ہوں گی, یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, ٹھیک. اب وضو کا پانی کا مسئلہ ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کٹ, نماز کٹ اپنے ساتھ رکھیے, ایک مصلی چھوٹا سا پتلا, کو موٹی جانماز ضرورت نہیں کہ بہت جگہ لیتی, پتلا آتا پلاسٹک کا تاکہ کہیں بھی بھیج جائے. دوسرا, آپ ہمیشہ اپنے ساتھ اینٹ رکھیے, اچھی گھسی ہوئی, اچھے شیپ میں کر کے, ٹیڑھی مڑی مت رکھیے ورنہ گورنمنٹ ایجنسی سمجھیں گے کچھ تو بھی اینٹک پیس تو لے آ رہا, پھر اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی کیا ہے بول کر. شیپ میں کر سکتے اس کو, یا پھر سب سے بیسٹ چیز چاک پیس ہوتے ہیں طہارت کے لیے, اگر پانی کا مسئلہ چاک پیس رکھ لیجیے کٹ. تیمم کے لیے مسئلہ ہے, مٹی نہیں ملیں گی, پانی کا مسئلہ ہے تو تیمم کے لیے مٹی چھان کے اب بھر لیجیے پیکٹ میں تیمم کٹ, ساتھ آپ کے رکھا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, مٹی ڈالی اپنی تیمم ہو گیا. طہارت کا مسئلہ پانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اپنے چاک آپ نے جو ہے آپ کا کٹ تیار ہے نا ہر جگہ, چونکہ نماز کی حفاظت کرتا ہے ایک مومن, یاد رکھتا ہے, وقتوں کو یاد رکھتا ہے, اور جہاں ہوں بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہ نماز کی آج کل سہولتیں ہوتی ہیں, لیکن نہ ہو تو آپ یہ کریں. تو نہ آپ کو قبلے کا مسئلہ ہے, اللہ نے وقت کی سہولت دے دی آپ کو, 2 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور فجر کے وقت ظہر اثر ایک ساتھ, مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح اپنی نمازوں کو بچائیں اور اس کی حفاظت کریں, نہ کہ نہیں یار سفر میں. اور بہت سے لوگ سفر میں گاڑی میں کھڑے رہ کر اور جماعت سے بھی نماز پڑھتے, اللہ رحم کرے. اور ترا تو اس پہ یہ رہتا ہے, اے اٹھ نماز پڑھ رہے ہیں, اے چل اٹھ, تو بیچارے پورے غیر مسلم, ہاں صاحب سب آزاد. کیوں؟ تب پہلے ہی مسلمانوں کی چھوی ایسی بنا دی میڈیا نے کہ داڑھی دیکھ کے بیچارے پریشان ہیں, اور اس پر اڑ بولتے وہ بھاگ جاتا, بولتا ٹکٹ تمہارا صاحب, برتھ تمہاری, زندہ رہا تو سب کچھ ہے نا, سب تمہارا. اڑ جاتا. اور پھر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوتا, ادھر بھی 2 طہارت خانے, ادھر بھی 2 طہارت خانے. 72 لوگوں کی ایک ٹرین ہوتی ہے, لیکن دن میں 5 بیٹھ سکتے ایک سیٹ پہ.
آفیشیل 3 ہوتے ہیں لیکن ڈے کے اندر 5، اور میں جانتا ہوں آفیشیل تقریباً ایک ڈبے میں 150 لوگ بھرا ہے. کسی نہ کسی کو طہارت کی ضرورت ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے، کسی نے اپنی جو ہے بلڈ پریشر کی دوا لی ہوئی جس سے اس کو پیشاب بار بار آ سکتا ہے، چھوٹے بچے پیشاب کر سکتے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھائیں گے تو کیا ان اتنے لوگوں کے حق نہیں مار رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے جماعت بنا کے، میں نے کہا جماعت نہیں بنانے کی ضرورت، کھڑے ہو گئے اور ایک چھوٹے سے بچے نے پیخانہ کر دیا. اب وہ نان مسلم عورت پریشان، اور جو کھڑے رہتے گارڈ بھی رکھ دیتے وہ بات چل رہی، عورت نہیں جا سکتی سامنے سے، وہ پریشان، اس کے پاس ڈائپر نہیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں، وہ غریب عورت کی صفائی کر لے. اور آپ کی نمازوں کا کیا تصور لیں گے عورت کی؟ یار کیا مسلمان لوگ نماز کے لیے میرے کتنی دیر تک ایک تو بدبو برداشت کرنا پڑی، بچے کو اذیت تکلیف ہو رہی، ماں پریشان ہے اس کے لیے. یہ آپ کا کام نہیں، یہ کام نہیں آپ کا. راستے روکنا، سڑکیں بند کرنا، ٹرینوں کے راستے تو چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں. ہاں آپ اتر کے نماز پڑھی، اتر کے پڑھی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ رسک ہے، لیکن وہ آپ کا چھوڑ گئی اڑ گئی تو وہ رسک ہے. جب سہولت دی جا رہی ہے شریعت میں تو آپ کیوں رسک لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کتنے دن آپ ایسا عمل کر سکیں گے؟ ایسی جماعتوں سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. لہٰذا وقت ہو جائے مصلی رکھیے. ایک اور چیز تھی اس میں آئی تھی، کیا جانماز ضروری نماز کے لیے؟ اب اس میں یہ بھی میں لے لیتا ہوں سوال کو. جانماز نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، زمین کا پاک ہونا شرط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ میں سے کسی نے ایک نے کچھ بچھا کے دیا، آپ نے کیا کہ فرشی ناپاک ہے؟ کہا نہیں تو کہا ہٹا دے اس کو، میں اسی پر پڑھوں گا. نیچے پڑھنا چاہیے، سیدھا سیدھا سر آپ کا لگے جا کے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، ایسی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر گندگی ہو تو جانماز. اب مسئلہ یہ ہے کہ جانماز کو بھی صاف جگہ ڈھونڈتے آپ، کہ جانماز کیوں بچھا رہے؟ ڈائریکٹ پڑھ لیجیے نا صاف جگہ پر. جانماز تو وہاں ضرورت ہے جہاں جگہ خراب ہے. اب جانماز کو بھی ایک جگہ ڈھونڈتے تو سب سے اچھا پلاسٹک کی جانماز یوز کیجیے، تاکہ پانی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوٹنگ بن جائیں گا اس پہ، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا اس سے. پلاسٹک کی ہوتی ہے نا، اگر پانی ہو اچھا گندا دونوں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس جگہ ہے وہ جانماز آپ کی صاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کو نماز ادا کرنا ہے ہر جگہ، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، نہ سفر نہ کسی کو. تو لہٰذا سفر کے تعلق سے، سواری کے تعلق سے، قبلے کے تعلق سے تقریباً باتیں اس میں آ گئی. وقت اور قبلہ تو جاننا آج کل سب سے آسان کام ہے، اینڈرائڈ ہینڈسیٹس آپ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں. ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، سن رائز سن سیٹ، آپ پلین میں بھی ہو کہیں بھی ہو پوچھیے، وہ بتائیں گے سن رائز یہ ہے، سن سیٹ یہ ہے، سن سیٹ کو کتنا باقی ٹائم ہے، سن رائز کب ہے، وہ سب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں بہت آسانی سے. اپنے دین پر ہم سفر میں بھی عمل کر سکتے ہیں. تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے. مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے نا، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی، مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی. اسی سماج، اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی، یاد رکھیے، بہت بڑا سپورٹ تھا یہ. اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ تو نہیں لگا سکتے. یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا. اور جتنی باتیں آتی ہے کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات کی. تب تک تو کسی نے ہمت نہیں کی، یہی وجہ تھی. ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چچا تھے، بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے، اور دادا کے بعد انہوں نے ہی پالا. والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہوگا. تب سے لے کر انہوں نے کفالت کی، اور مددگار بھی تھے اسلام کے. دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی آپ کی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں. ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی. پہلے ایمان والی، یاد رکھیے، پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی. پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی. بہرحال تو پہلی تھی، آپ غمزدہ ہوئے. اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج ہوئی، سفر کرا دیا تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی. جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ گئے تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اب دیکھیے، نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت. یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کا سر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا. کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے تم سے؟ خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا. یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں. اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے، اور جو جس زمین
سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کے بل آ چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب وہ واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے، اور آج سب خطر اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ وہ دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر ہے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسرین لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول، نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا ہاں، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک ہے، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے ہیں، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا ہاں، پرندے کھانے میں بھی ابو بکر بڑے اچھے ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائیں گا۔ اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی، پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان ہیں، اتنے پیالے، اتنے گلاس ہیں جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے ہیں میرا ممبر لگایا جائیں گا، اور وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں لوگ پئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہیں گی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پئیں گے، یہ ایک الگ چیز، مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے۔ تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے، اس کثرت سے پیالے ہیں، اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ۔ اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ٹریلینس آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز ہوتا ہے، ٹریلینس، تو اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کہا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ انہوں نے۔ تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں پی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتہ ہوگا کہ میری امتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائیں گا، اور ہر امت پہچانی جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے۔ یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو، ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گی، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ عالم پہچانے جائیں گے، سمجھ رہا؟ یہ تو آپ کو بتایا جائیں گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں پتہ چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا، عام الفاظ میں کہو تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دیا۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا. اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خیر کا حصہ. دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت میں دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی ہے. آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہوں گے روز قیامت جو اکیلے آ جائیں گے، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا نہیں. کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، بس اتنے ہوں گے. اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ ہوں. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو، اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں انبیاءوں کے حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں، 1 ہے، 2 ہے، 30 40 50 100 80 ہے نا. بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی نیکسٹ ہوں گی، اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے میرے امت، اتنے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں. تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاؤں کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک، تلاميذ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ، 2 اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا، اللہ نے تیار کیا تھا. اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے دی. تو گویا صحابہ بھی چوزن پیپل تھے، سلیکٹڈ پیپل تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. بہرحال تو یہ بھی خیر کثیر. تو بہت ساری باتیں، لیکن خیر کثیر سے مراد کچھ بھی خیر جو اللہ نے دیا. اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حوض اور کوثر بھی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل یا مثال، یہ یاد رکھیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے. آپ کیا کیجئے؟ تو جو رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے، بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے. وَانْحَرْ، اور کیا کیجئے اس کے ساتھ؟ قربانی کیجئے. نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی. تو آپ جو ہے نماز قائم کریں اور قربانی نبی جو ہے اللہ کے لیے دیتے رہے. گویا اس سے ایک بات پتہ چل رہی، وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں تو کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد دوسری آیت کیا بول رہی کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی دینا یہ ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے جو اللہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہاں بالکل واضح طور سے کہا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور کیا کیجیے ساتھ جو ہے قربانی دیجیے. مطلب نماز قائم، پہلے تو کہا خیر کثیر دیا، فوراً کہا نماز قائم کیجیے اور قربانی. مطلب گویا نماز اور قربانی ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے جو اللہ ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے. تو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات کو ہم بھی ذہن میں رکھیں. اللہ نے کسی بھی قسم کا ہمیں خیر دیا تو نماز ایک بڑی بہترین چیز ہے اس خیر کے لیے شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ فلاں فلاں چیز. ٹھیک، اور قربانی دینا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. قربانی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام زبان میں بقرعید کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے، نہر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو بہت محبوب عمل ہے قربانی ہے. کہ اللہ ہم جانور کی قربانی دے کے اعلان کرتے کہ وقت آنے پر ہر چیز تیری راہ میں ہم قربان کر دیں گے، اعلان ہوتا. تو یہاں کہا کہ فصل لربک، تو نماز قائم کی. تو گویا دیکھیے اشارہ ہو گیا ہے کہ اگر اللہ بھی ہمیں کوئی نعمت یا شکر دے تو ہم کیا کریں؟ نماز قائم کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی اچھی آپ سجدے میں گر جاتے. کوئی مصیبت آتی، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھتے. خوشخبری آئی تو نماز، سجدے میں گرنا، مصیبت آئی تو نماز دونوں کے لیے حل ہے. اور اللہ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا، بیان بھی کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے ہم کو، یاد رکھیں. تو یہاں شکرانہ بھی ہے نماز، حاجت کے لیے دعائی ہے نماز، دعا کی ایک قسم ہے نماز، اللہ کا ایک فریضہ فرض کردہ ایک حکم بھی ہے نماز. بہت ساری چیزیں نماز. نماز کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم گنتے جائیں تو ممکن نہیں یاد رکھی کہ ہم ایک جگہ جمع کریں، اتنے فوائد ہیں. بہرحال یہاں کا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ آپ جو ہے نبی نماز قائم کی اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے. تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا. ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم بھی قربانی دیں، نماز پڑھیں اور قربانی دیں. تو کہا فصل، تو نماز قائم کریں، وانحر، اور قربانی دیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبیوں کہا جا رہا ہے اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے.
یہ دونوں اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو کہا نماز قائم کی، قربانی کی، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ اب آیا معاملہ اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کا پے در پہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جانا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت رہیں گی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت رہی ہے۔ لیکن علماء جو حکمتیں دیتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو لڑکی عطا نہیں کی، تو یہ ہے کہ آج دیکھیے جو نبی کے خاندان سے سیدھے نہیں ہیں ان کو کتنا زام ہے اپنے اس خاندان سے ہونے کا۔ سیدھے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، سمجھے نا؟ بیٹیوں سے برانچز چل رہی ہے، چچیرے بھائیوں سے برانچز چل رہی ہے، تو کتنا زام ہے۔ خاندان سے تو دور، خالی اس علاقے کا ہونے کا زام دیکھیے، ہم فلاں ہیں، قومی زام، سمجھ رہے؟ خاندان تو دور، خالی علاقے سے ہونے کا زام دیکھیے لوگوں میں، ہم فلاں علاقے سے ہیں، ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں۔ شاید یہ حکمت رہی، اللہ اس معاملے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا۔ اس کے آگے واللہ وہ اللہ ہی جانتا بھائی کیا وجہ ہو، لیکن یہ حکمت ہو سکتی، سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ نے آپ کے لڑکوں کو حیات نہیں رکھا۔ مشرکین جب آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں منائی اور کہا اب تو محمد کا نام لینا کوئی نہیں ہے، اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں، اس کی تحریک یہیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ظاہر سے کوئی بھی تحریک کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو معلوم؟ تحریک لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے، سمجھا؟ تحریک چلانا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے کہ لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکی نبی نہیں ہو سکتی۔ اور بنی اسرائیل میں ایک طریقہ تھا، اللہ کیا کرتا تھا، ایک خاندان میں پھر اسی خاندان میں لڑکے دیتا تھا جو انبیاء بنتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبی لڑکا ہو سکتا ہے، لڑکے کی دعا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک جو ہے وارث چاہیے تھا، ایک نبوت کو آگے لے کے چل۔ بنی اسرائیل میں ایک زمانہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے مرد قتل کر دیے گئے تھے، ایک عورت حاملہ باقی تھی۔ سارے لوگوں نے مل کر دعا کی اللہ اس سے لڑکا پیدا اور وہ نبی ہو، اس لیے کہ اب نسل نہیں، اور اللہ اس نسل میں اولاد دیتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت جب اولاد پیدا ہوئی لڑکا تھا اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا شمون، اور وہ شمون علیہ السلام بعد میں چل کے وہ نبی بنے، جو کہ جو ہے طالوت والے واقعے کے اندر آتا ہے کہ طالوت کو ایک ان کے نبی نے جب چنا تو لوگوں نے کہا طالوت کو ہم پر کیوں بادشاہ بناتے ہو؟ تو نبی نے کہا وقت کے کہ اللہ نے اس کو سمجھداری اور جسمانی طاقت۔ وہ واقعے کے اندر شمون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ آخری لڑکے تھے جو بچے تھے، تو لڑکوں سے چلتی ہے، سمجھ رہے بات؟ تو اب مشن اینڈ ہو رہا ہے ایک طرح سے، ظاہری طور سے تو مشن اینڈ دکھ رہا ہے نا، لڑکے ختم مشن ختم۔ تو کہا ان نشانی کو الابتر، اللہ جواب دے رہا نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے، دل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مایوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان، گویا اس کا دوسرا معنی ہے آپ کا نام و نشان رہنے والا ہے۔ آپ کا دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی چاہے ہزاروں اولادیں ہو جائے یہ بے نام و نشان ہوں گے۔ آج جتنے مشرکین کو ہم یاد کرتے ہیں سوائے سیرت کے، اس کے علاوہ کبھی یاد کرتے ہیں جو مشرکین کے نام آج تھوڑے بہت باقی ہیں بڑے بڑے سرداروں کے، اس کے علاوہ جو جنگ بدر میں عہد میں مر کھپ گئے، کون پہچانتا ہے ان مشرکین کو آج؟ کبھی آپ نے سنا مکہ گیا تو یہ کنواں تھا، اس میں 10 مشرکین ڈالے گئے، پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، کس کو پرواہ ان کی؟ مر کھپ گئے، نسلیں چلی ہوں گی لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ خود ان کی نسلوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ ہمارے جد اعلیٰ تھے یہ، ہمارے باپ دادا تھے یہ، ہے نا؟ جب ابو جہل کے گھر والے ایمان لائے تو کچھ صحابہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو کہتے تھے کہ ارے تو ابو جہل کی اولاد، تو وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول یہ بار بار ہم کو تانا دیتے ہیں لوگ ابو جہل، تو آپ نے کہا کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو برا کہنے سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مشرک مردے کے بارے میں بات، لہٰذا سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن مردے کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہیے۔ مشرک تھا نا، تو کہا اپنے مردوں کے بارے میں ابو جہل کو برا مت بولو، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ آئے ایک مرتبہ، جو کہ عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام تھا بن ابے، جو کہ منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو عبداللہ بن عبداللہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے باپ کے بارے میں تانا مارتے ہیں کہ یہ رئیس المنافق تھا، منافق ہوئے تھا، کہ تو نام تو اللہ نے نبی کو بتایا تھا لیکن صفتیں اللہ نے قرآن میں اتنی کھول کھول کے بیان کی مشرکین کی اور اللہ کے رسول نے منافقین کی کہ پتہ چلنا بہت آسان تھا، صحابہ کو معلوم تھا۔ تو آگے کہا میرے باپ کو برا کہتا، آپ نے کہا اپنے مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تم مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف۔ تو آج ان کی خاندان والے خود جو ہے نام نہیں لیتے، بے نام ہو گئے، وہ اولاد کے بعد، لڑکوں کے بعد، ہزاروں لڑکوں اور نسلوں کے بعد بے نام۔ کہا تیرا دشمن بے نام رہیں گے۔ تو جتنے دشمنوں کا نام لے بھی لیتے نا ابو لہب کا، صرف اس لیے لیتے کہ سیرت میں بات ہے، اس کے علاوہ کبھی تذکرے سنے ابو لہب کی مجلس، ابو جہل کی کوئی مجلس سج رہی کہ اس نے کیا کیا کچھ کوئی نام نہیں، ہم ہی کبھی تو بھی لے لیتے، ارے تورے بولتے نکل جاتے آگے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے اس کے لڑکا نہ ہونے سے اس کا خاندان ختم، نسل ختم، اور آپ کی عمر بھی تو ہو چلی تھی نا،
تو ان کو وہ تھا کہ اب عمر بھی تو ہو جا رہی ہے شخص کی، اس کو اب اولاد نہیں ہوگی، تھوڑی ہوتی بعد میں، اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے کہا تیرا دشمن ہی ہے نبی، بے نام و نشان، دم کٹا، بغیر نسل کی، بغیر اولادیں ہوں گی ہو سکتا، لیکن وہ جو تمہیں کہتے ہیں نا تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے بچوں کے نام سے تو نہیں، مطلب لڑکوں کے نام سے تو نہیں رہا، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے اور وہ کیا تھا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ محمد، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ ویسے دنیاوی اعتبار سے آتا ہے کہ چین جو نام ہوتا ہے نا، چین، چائنیز نیم، چین، وہ سر نیم سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن محمد اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے بہت سے ویریئنٹس ہیں، MOHAMMAD، MUHAMMAD، MOHAMMED، سمجھ رہے آپ؟ MUHMED، یہ سب ہے، تو ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ جیسے 15 آتے ہیں، مطلب چین کے بعد 15 اور نام صرف محمد ہی چلتے ہیں پورے۔ الگ الگ ناموں سے جو محمد کی سپیلنگس ہوتی ہے، اس ناموں کو اگر لے لیا جائے تو 15 اس کی الگ الگ کیٹیگرائزیشن، تو اگر ان سب کو ملا جائے، چونکہ سب کا مقصد محمد ہی ہے، تو دنیا میں سب سے اول نام جو رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد۔ کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے بچوں کے نام میں والدین پہلے محمد اور پھر فلاں رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لڑکا تو زندہ نہ رہا، لیکن ہر لڑکے کا نام مسلمان محمد رکھتے، آگے کم از کم چلو نام کچھ ہے تو محمد فلاں ہے نا۔ دیکھیے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا نام کوئی لینے والا نہیں، آج سب سے زیادہ نام جو ہے محمد دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اولاد کے خاتمے سے نسل ختم ہو جائیں گے، مشن ختم ہو جائیں گا۔ اللہ نے ہزاروں ہزاروں لاکھوں صحابہ کھڑے کر دی جنہوں نے مشن کو لے کے چلے، آپ کا نام لے کے چلے۔ ساری دنیا کے اندر درس و تدریس شروع ہے، یہاں ایک درس ابھی ختم ہو رہا ہے تو وہاں کہیں چالو ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں چالو ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں چالو ہو رہا ہے، کہیں ختم ہوا تو ہم نے چالو کیا، یہاں سے وہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں سیرت بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں پھر آ رہا ہے، دشمن کا نام تو غائب ہے۔ اسی طرح کوئی درس و تدریس نہ بھی ہو تو اذانوں کا سلسلہ ساری دنیا میں کنٹینیوس چل رہا ہے، چین میں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے صبح جاپان میں ہوتی ہے، جاپان میں فجر کی اذانیں شروع ہوگی صبح سے پہلے، جاپان سے معاملہ ہوا ملیشیا، انڈونیشیا، معاملہ چل رہا ہے برما، وائٹنام، کمبوڈیا، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، سیریا، پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیے پورے یورپین کنٹریز، اس کے بعد UK، US۔ ابھی US میں ختم ہوا فجر کا معاملہ تو ادھر عشاء کا معاملہ پھر جاپان میں چالو ہوگا، معاملہ دن پلٹ گیا، پھر ہی چالو ہو گئی۔ تو ایک گھڑی ایسی نہیں ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا نہیں جا رہا ہے، اذانوں میں لیا جا رہا ہے، درس و تدریس میں لیا جا رہا ہے، کتابوں کے شکل میں پڑھ کے لوگ نام لے رہے ہیں، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہے، مسلم لے رہا ہے، غیر مسلم لے رہا ہے، اچھائی سے لے رہا ہے، برائی سے لے رہا ہے، نام لیکن چل رہا ہے۔ دشمن کو تو کوئی پوچھنے والا اور پہچاننے والا بھی نہیں، سوائے ہم کے ہمارے کہ کبھی کبھار سیرت میں ہم بول دیتے ہیں فلاں کٹر منافق تھا، کٹر مشرک تھا، تو گویا انہوں نے سمجھا اولاد کا لڑکوں کو ہونا نسلوں کو باقی رکھنے کی بجائے اللہ نے بغیر لڑکے کی بھی نبی کا نام قیامت ان نشانیاں کا ولبتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہے، اور ہو گیا دشمن بے نام و نشان۔ نبی کا نام لینے والے تو کروڑوں کروڑ لوگ ہیں، تک بلینس میں لوگ ہیں جو نام، کچھ نہیں تو اپنے بچوں کی نام کی شکل میں نام لے رہے ہیں، درس و تدریس ہے اور اذانیں دی جا رہی جس میں ہمارا ہے تو یہ بے نام۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تھوڑا دیکھیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا ہے۔ نبی کو ان کے لڑکوں کے انتقال پر مشرکین نے ستایا، بات صحیح ہے، اس پر اللہ نے آیت نازل کی، بات صحیح۔ گویا نبی خود اپنے لیے ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکتے تھے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی اب اس کی یہاں کیا ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اس کی۔ آج ہم لوگ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اولادیں مانگ رہے ہیں، جس سے بھی مانگتے ہو وہ امتی ہے، نبی تو نہیں ہے جس سے بھی مانگتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ہے 80 سال کے ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ہوئے، تینوں کو بچا نہیں سکے، بہت عبرت ہے اس واقعے۔ تو جب نبی اپنے لیے لڑکے پیدا، اور ظاہر سی بات ہے آپ سب نے بعد میں بھی کہا ہوا، آپ تیسرے کے بعد چوتھا کوئی لڑکا تو ہوا نہیں، تو نبی اپنے لیے کوئی لڑکا پیدا نہیں کر سکے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، آپ مسجد نبوی میں تھے، روایت میں آتا ہے کہ لے کر آئے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ہچکیاں لے رہے ہیں، مطلب موت کے قریب ہے، اور روایت میں کہ آپ کبھی عبداللہ کو دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف، گو ایک طرح سے گزارش ہے، التجا، اللہ یہ میرا لڑکا ہے، لوگ مجھے ویسے ہی 2 لڑکوں سے بہت تانے دیتے آ رہے ہیں، اب یہ میرا، اور امید بھی نہیں آگے مجھے اولاد ہوں گی، چونکہ آپ کو بیویاں تو بہت تھی لیکن اولادیں کہاں ہوئی آپ کو دوسرے بیویوں سے؟ حضرت خدیجہ کے اولادیں کہاں ہیں آپ کو؟ صرف یہ 3 کا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، لڑکیاں تھیں تو آپ کو اولادیں بھی نہیں، دیگر بیویوں سے اتنے ازواج سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہوں گی، اللہ اس کا کیا ہوگا؟ آسمان کو دیکھتے اور دیکھتے، اور اسی حالت میں عبداللہ نے جو ہے ہچکیاں لے کے دم توڑ دیا۔
تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے. پیدا کرنا زندگی سے دور کی، اور اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں کون کون ہمارے پاس اولادیں دے سکتا ہے. چوائس کی اولادیں بھی دے سکتا ہے. لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، 2 لڑکے چاہیے، 3 لڑکے چاہیے، سب چوائس. جس سے مانگا جا رہا ہے امتی ہے، جس امت کا نبی خود اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہ کر سکا، لڑکے مر رہے تو بچا نہ سکا. جس کتاب نے، قرآن نے ابراہیم علیہ السلام و زکریا کے تعلق سے کہا کہ گڑا رہے اپنے رب سے کہ اللہ میرا مشن آگے کیسے چلے گا، لڑکا نہیں ہوں گا، تو کیا کوئی امتی اولاد دے سکتا ہے؟ بتائیے دے سکتا ہے؟ کوئی امتی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی امتی نہیں دے سکتا. تو ایک بڑا سبق تھا کہ تیرا دشمن بے نام رہیں گا. لیکن نبی آپ کو لڑکا نہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کا نام فلاں بن محمد نہیں باقی رہیں گا، لیکن تیرا دشمن بے نام، ہم آپ کا نام قیامت تک باقی رکھنے والے. کس شکل میں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کا نام باقی رکھ. اس سے پتہ چلا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکے پیدا نہیں. قرآن میں اللہ نے اس کی وضاحت کی. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. چوائس، اس کی مرضی، اس کی مرضی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ بڑا میسج تھا اس میں. تیرا دشمن بے نام رہیں گا، آپ کو اولاد نہیں، لڑکا نہیں ہے، نبی یہ خوش ہو رہے ہیں، آپ گھبرائے مت، آپ کا نام باقی رکھیں گے. گویا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہیں کر سکتے. تو رہا امتی لڑکے اور بچے دے رہے ہیں نا. کتنے بد لوگوں نے پتہ نہیں آستانے اور در بنا دیے، جہاں جا کر فلاں عمل کر لیے تو لڑکے بھی پیدا ہوتے چوائس کے. نہیں بھائی ہم کو تو 4 لڑکے لڑکی چاہیے، تو چوائس سے لڑکی بھی لے لیجیے آپ. سبحان اللہ. تھوڑی تو عقل لڑاؤ. قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے. انبیاء اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتے جو چیز. کون ہے جو امت میں سے وہ چیز دے سکے جو اللہ کے سب سے چہیتے اپنے نفس کے لیے پیدا نہیں کرتے؟ وہ انبیاء ہے نا. تو اسٹرانگ میسج ہے اس کا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دلاسا دیا اور کہا آپ کا دشمن بے نام و نشان رہیں گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہیں گا. آئیے اس صورت کی پھر ایک بار مختصر ترجمہ رکھ کے ہم بات کی خاتمے کی طرف چلیں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر، حوض کوثر اور جو ہے بہت سارا خیر عطا فرمایا. فصل لربک، تو آپ نماز قائم کی، اللہ کا ذکر کی اور قربانی دیجیے، نہر کیجیے، اونٹ قربان کیجیے. اونٹ کو قربان کرنے کے خاص طریقے کو نہر کریے. ان نشانیہ کو لبتا، جو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو بیٹا نہ ہونے سے نسل ختم ہو گئی، وہ دشمن کو بے نام و نشان دم کٹا بغیر کسی نام کا رکھیں گے، اور آپ کا نام ہے نبی ہم ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے. اور یہ بھی خیر کثیر کا حصہ ہے کہ نبی کا بیٹا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے، لیا جائیں گا، لیا جاتا رہا ہے. تو بہرحال یہ اس صورت کا بہرحال کچھ میسج تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کے لیے نماز اور ہم قربانی کر سکتے ہیں. اور اولاد ہونا یا نہ ہونا، لڑکے ہونا نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے. ہم کبھی شرک نہ کریں ان تمام کام، اور نہ ہی نماز میں اور نہ ہی قربانیوں میں ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی بہرحال بات تھی. اور دیکھیے یہ صورت کتنی مختصر، صرف 3 آیتوں پر مشتمل تھی، کتنے بہترین پیغام لیے ہوئی تھی اپنے اندر. تو پورا قرآن جب ہم کھول کر پڑھیں گے کتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر جب یہ ویڈیو جاتے ہیں بہت گالیاں لکھتے ہیں، بہت گالیاں بکتے ہیں، لیکن ہم ان گالیوں کو برائی کے انداز میں لیتے ہیں، ہم اچھائی کے انداز میں لیتے ہیں کہ میرے بھائی کو علم نہیں. لیکن کم از کم یہ خوشی ہوتی کہ سن تو رہیں. کبھی آج نہیں کل بات سمجھ میں آ جائے، کلک ہو جائے بات. تو کہ انبیاءوں کو اولاد نہیں تھی، کیسے کوئی انسان جو امتی ہوگا جس کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نبی کے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں، کیسے وہ دے سکتا ہے؟ تھوڑا غور تو کرے انسان. اولاد دینا زندگی دینے کے برابر ہے. اولاد دینا زندگی دینا. جو خود مر چکے ہیں وہ کیا زندگی دوسروں کو دیتے ہیں؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی مانگا جاتا ہے میرے بھائی. جو خود اپنے نفس کو نہیں، اگر کوئی اولاد دے سکتا تو اپنے آپ کو رینیو کرا سکتا تھا، زندگی نہیں کرا سکا. تو بہرحال مقصد ہے اللہ کی کتاب کو ہم تھام لیں. تو بہت ساری ایسی گراہیں جو شیطان مان دیتا ہے نا، گراہیں، وہ گراہیں کھل جاتی ہے. اور شرک اور بدعت اور کفر اتنا عام ہو چکا ہے اس امت میں کہ اللہ رحم کرے، نمازوں کو غیر اللہ کے لیے پڑھا جا رہا ہے، قبلے کے الٹا پڑھا جا رہا ہے، خبروں کے اوپر خبر والوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، قربانی اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم آج کے سوسائٹی میں بیٹوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ایک میسج ہے اس کا، بہرحال بھول گیا تھا بیچ میں، ہے نا. بیٹے رہتے سب کچھ، ارے تم کو بیٹیاں ہو گئی، اب تو گئے تم. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ، ارے تم اللہ رحم کرے یار ان کو پوری بچیاں ہیں. اس میں رحم کی کیا بات ہے؟ اللہ نے رحم کیا تبھی تو بچیاں ہیں. اور ایک ایسا رحم کیا اور کیسے بچیوں سے کیا رحم ہوتا ہے؟ آپ سن کی واضح حدیث ہے، جس نے 3 لڑکیوں کو پالا، پرورش کی اور نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ جنت میں. ایسا بتایا ایک دم نزدیک. کسی نے کہا اللہ رسول 2 کا کیا؟ تو کہا اس نے 2 کے ساتھ بھی یہ کیا، وہ میرے ساتھ. تو رحم تو کر دیا نا پہلے. یہ جس کو کہتے ہیں نا بہت بڑے نقصان پہ بولتے ہیں نا صبر کرو صبر نہیں، ویسے حالات ہو. ہم یہ بات بھی یاد رکھیں ہمارے نبی کو لڑکیاں تھیں، لڑکیوں اور لڑکوں کی وجہ سے نام باقی نہیں ہوتے ہیں، نام باقی ہمارے اعمال کے وجہ، اخلاص کی وجہ سے. بہت سارے لوگ جن کی نسل ہی آگے نہیں چلی، جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیے، کیا ان کے نام نہیں لیتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء دیکھیں آپ، بہت سارے ایسے جنہوں نے شادی نہیں کی، حالات وقت زمانہ نہیں آیا، جیلوں میں زندگیاں گزار دی، جوان ہوئے جیل میں ہوئے، بوڑھے ہوئے جیل میں، مر گئے جیل میں، شادی نہیں کی، نام لیتے ہیں نا.
نام لیتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ کوئی مایوسی کی شکل نہیں ہے. جن کو لڑکا نہیں ہو وہ ڈپریسڈ ہیں، کیوں لڑکا نہیں ہو رہا ہے نا، اور لڑکا نہیں ہو رہا یا پھر اللہ نے لڑکیوں کی نعمتیں عطا کی تو پریشان ہے کہ اب ان کا بوجھ کیسے حل کریں گے، ان کو کیسے پالیں گے، کیسا بڑا کریں گے، زمانہ تو یوں آ رہا، زمانہ یوں آ رہا ہے. میرے بھائی تو رزاق نہیں ہے، میں رزاق نہیں ہوں، رزق دینے والا کوئی اور ہے. جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے جب کھلایا تو مجھے پوری امید ہے جتنا میرا بچہ پیدا ہوا جو لے کے آیا وہ کھا کے جائیں گا. اور یہ بات یاد رکھیے، میرے رزق کی فکر مجھے نہیں ہوتی ہے، میرے رزق کی فکر کسی نے کر لی ہے. اور میرا رزق جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، وہ تو مجھے ملنا ہی ہے. بس میرا کام اس کے لیے میں کوشش کروں. یہ تو میرا ایمان ہے نا. اور علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں لڑکا بڑھاپے کا سہارا بن رکھا ہے کہ سہارے وارے بنتے نیک رہا تو ٹھیک، ورنہ آدمی مرتے مرتے تک بولتا ہے کہ اس نے میری سنا نہیں، اس نے میری سنا، مطلب گویا جاتے وقت ہی بدوائیں دے کے جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں لڑکی اور لڑکیوں کے اندر. صالح حسین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، اولاد ہم کیوں پیدا کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ اولاد ہمیں کھلائے پلائے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرے. یہ موٹو ہے. تو لڑکی بھی کرتی اور لڑکا بھی کرتا اللہ ہے نا. یہ مشن سے کوئی رہے کہ اللہ دینے والا ہے، لڑکیاں دے لڑکا دے، جو دیا. اچھا جس کو نہیں ہے وہ کیا بول رہا، اللہ کچھ بھی دے تو چلتا. جس کو لڑکیاں دے تو نہیں، اللہ ایک آدھ تو لڑکا ہونا چاہیے. جس کو ایک دے دیا، اللہ 2 ہو گئے تو جوڑی ہو جاتی نا، اکیلا جو ہے پریشان رہتا. 2 ہو گئے تو اللہ 3 ہو گئے زیادہ اچھا رہتا نا. اگر ایک آدھ اس میں سے کچھ ہو گیا کر گیا تو مطلب سیف سائڈ اسٹیپ نہیں ہونا پھر ان کو. اب 3 ہو گئے تو نہیں، اللہ 4 ہو گئے تو 2 جوڑی برابر ہو جاتے ہیں. مطلب ناشکری کی تو حد شروع سے لے کر آخر تک ہے ہماری. نہیں ہے تو ناشکری، کچھ تو بھی دے دیا اللہ چلے گا، دے دیا تو ناشکری کہ ایسا اور ویسا کیوں دیا. چوائس اس میں کہ نہیں اللہ پہلا کم از کم لڑکا ہو جائے، دوسرا کچھ بھی ہو چلتا، کم از کم فرسٹ شاٹ میں اپن کامیاب ہو جاتے، نیکسٹ دیکھا جائے گا لڑکی ہو تو پھر چل جائیں گا، کم از کم ایک لڑکا ہو جائے تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھ کچھ بھی نہیں. لڑکیاں ہیں تو بہت مشکل ہوں گی، لڑکے تو بہت آسانی، کچھ بھی نہیں ہے. لڑکیاں رہی تو لڑکیاں کیا نعمت ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. کہ آپ اپنے کمرے میں ہیں، ماں باپ آپ کو بڑے لڑکے ہیں ماشاء اللہ، لڑکا بازو کمرے میں رہتا اپنے بیوی کے ساتھ، آپ بوڑھے ماں باپ ہے، لڑکا بازو کمرے، آپ یہاں کھانس رہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو زکام ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والے بیٹے کو نہیں پتا ہے، لیکن ایک امریکہ میں لڑکی بہاری آپ نے، اس کو پتا ہے کہ ماں باپ رات میں کھانس رہے ہے نا. اس کا فون آتا صبح، کیا ہوا امی، آپ نے کہتے تیری بہت کھانسی ہے. اس کو نہیں پتا، اس کو پتا. لڑکیاں اتنی فکر مند ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. وہاں سے فکر ہے اس کو کہ ماں باپ کا یہاں انڈیا میں کیا چل رہا ہے، وہاں سے فون چل رہا ہے، پڑوس میں بیٹا اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. اولاد جو بھی اللہ نے دی ہو، لڑکی ہو لڑکیاں ہو، فکر مت کیجیے اس معاملے میں، اچھی تربیت کیجیے، اپنے مشن کو حاصل کر لیجیے کہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ سکسیسفل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نسل یہاں ختم ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا تھا، معاملہ ختم، ڈسپیوٹ ختم ہو گیا ہے. اللہ کی ایسی کچھ نعمتیں جن پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، تو کیوں اس پہ ڈسپیوٹ کر کے اور جھگڑا کر کے فائدہ ہے نا. نہیں اس کا یہ آپشن ہو سکتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہو سکتا اس کا. یہ اللہ کی مرضی، جو دینا چاہیں گا جس کو اور جتنا دینا چاہیں گا دیں گا نہیں دیں گا اس کی مرضی. آپ دیکھیے بہت سے بڑے بڑے شاہان بادشاہ، کیا پیسے کی کمی ہے ان کو، کیا پیسے کی کمی ہے بتائیے مجھے. وہ 50 سال بعد ایک آدھ بچہ ہوگا، بس ایک ہی اولاد ہوئی ان کو، سب کچھ ہے، بیویوں کی لاتعداد، ان کی نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی حد بھی نہیں ہوتی شادیوں کی. اولاد جاپان کا جو کنگ ہے اس کو اولاد ہی نہیں، پریشان کتنی شادیاں کر لی اب تک. ایک اولاد ہوئی تو پورا جاپان خوش ہو رہا تھا. 50 سال کا ہو گیا تو اولاد ہوئی، کوئی تو وائرس ملا. سمجھ تو پیسہ ہے. دیکھیے اب ہم سوچ رہے ہیں رزق کی کمی نہ ہو جائے، دیکھیے ہاں تو مال دولت ہے، اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ جس کو دینا چاہتا دیتا ہے، نہ دینا چاہے نہیں دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ نے لڑکے نہیں دیے، تو لڑکے ہونا نہیں ہونا یہ نعمت، مطلب اچھائی برائی دونوں چیز کی ہوتی ہے. لیکن کوئی بھی انسان لڑکیوں کی پیدائش پہ غم نہ منائے، برا نہ سمجھے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے نہیں دیے. اگر لڑکے کا ہونا ہی خیر کی اور اچھائی کی علامت ہو تو اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی اس خیر سے محروم. بہرحال خیر یہ چند باتیں تھی جو اس صورت کا میسج تھا. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو لے قرآن کا مطالعہ کرے تاکہ بہت ساری باتیں کھلتی ہے. شیطان جو گرہ باندھ دیتا ہے، دور کرتا ہے ہدایت سے، وہ بھی ہم راستے پر آتے ہیں اور صحیح چیز کو ہم سمجھ پاتے ہیں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو یا اللہ جو ہے ہمیں بھی جو ہے خیر کثیر عطا فرما. ہم تمام کو جو ہے نمازی بنا، اور ہم تمام کو جو ہے صرف خالص تیرے لیے نماز اور قربانی کرنے والا بنا. اور ہم تمام کو جو ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام کی بنیاد پر ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے ثواب کا جو ہے معاملہ جو ہے چلتا رہے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
तो इसमें कुर्बानी कौन से मौके पे करना चाहिए और कौन से जानवरों की करना चाहिए, इसकी वजह की। भाई ने एक सवाल किया कि कुर्बानी कौन से मौक़ों पे कर सकते हैं और कौन कौन से जानवरों की कर सकते हैं। देखिए कुर्बानी जो है ये ख़ास लफ्ज़ है, ज़बिया एक लफ्ज़ है जो हम आम ज़ुबा करते हैं, कोई भी जानवर जो हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुर्बानी ख़ास लफ्ज़ है जो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए इंसान जिस जानवर को ज़ुबा करता है उसको कुर्बानी करता है। ज़बिया तो हम रोज़ करते हैं, खाने पीने के लिए करते हैं। भाई का सवाल है कुर्बानी कब कब की जा सकती है। एक तो कुर्बानी की जा सकती है ईद के लिए, बकरीद के लिए, जो कि 4 दिन होती है, यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा, और उसके बाद अय्याम तशरीक़ 3 दिन होते हैं। उसके बाद तो गोया 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, ये 4 दिन। इसके अलावा इंसान नज़र माना वो कुर्बानी कर सकता है। मिसाल के तौर पे मन्नत जिसका कि अल्लाह फ़लाँ हो तो फ़लाँ को, जैसा उस सहाबी ने एक मन्नत मांगी थी नज़र कि फ़लाँ जगह वो कुर्बानी करेंगे, वो सही मुस्लिम की रिवायत थी। तो मन्नत या नज़र की कुर्बानी की जा सकती है। इसी तरह शुक्राने में भी कुर्बानी की जा सकती है कि अल्लाह कोई नेमत अदा कर दे, शुक्राने में वो करते, जैसे कि औलाद की नेमत अल्लाह ने अता की तो अक़ीक़ा किया जाता है, ये शुक्राने के तौर पर है, ठीक है, कि एक नेमत अल्लाह ने दी और हम उसको जो है ज़ुबा करें, तो शुक्राने के तौर पर हो सकता है। अक़ीक़े का मामला हो सकता है, अक़ीक़े में ये बहरहाल ये वाजिब है, करना चाहिए, तो शुक्राने के लिए हो सकता है। अक़ीक़े के लिए तो ईद के लिए आप कर सकते हैं, इसी तरह नज़र के लिए आप कर सकते हैं, अक़ीक़े के लिए आप कर सकते हैं, शुक्राने में आप जो है कुर्बानी ये बहरहाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी शराइत वो है कि अल्लाह के नाम से हो, नीयत भी अल्लाह के लिए हो, और ऐसी जगह हो जहाँ कुफ्र और शिर्क ना होता, वरना लोग समझेंगे आप भी इसमें शामिल। आप किन किन जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो कुर्बानी के लिए ख़ास तौर से जो अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने की जो कुर्बानी में हम जानवर करते हैं वो 4 किस्म के जानवरों की 8 वो हो जाएंगे, जोड़े मिलाकर 8 हो जाएंगे, ठीक। ऊँट और ऊँटनी 2 हो गए समझ लीजिए, गाय और बैल ये 2 हो गए समझ लीजिए, 4 हो गए। इसकी तरह बकरा और बकरी ये 2 हो गए, 6 हो गए, और मेंढा और मेंढी ये 2 हो गए, 8। तो गए 4 किस्म के जानवर जो 8 हो जाते हैं, उनके मुज़क्कर और मुअन्नस मिलाकर इनकी कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़ुबह करके खाना कौन कौन से जानवर है, तो हलाल बहुत जानवर है, हलाल बहुत सारे जानवर है, इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हलाल है, लेकिन हलाल होना अलग चीज़ है कुर्बानी के लिए। इसलिए मैंने पहले फ़र्क किया, कुर्बानी अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए होती है, तो ख़ास कुर्बानी जो 4 दिन हम करते हैं उसमें तो ये 4 जानवर ज़ुबान। हलाल के एतबार से आप भैंस खाना चाहे खाइए, हलाल है। आप हिरन खाना चाहिए, अगर आपके इलाके में आपको इजाज़त हो तो वो हलाल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है घोड़ा आप खा सकते हैं, घोड़ा भी हलाल है याद रखिए, लेकिन अब इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, हलाल है। लेकिन हमारे पास चूँकि अक्सरियत ये जानती नहीं है और ये बहुत अजीब व गरीब मसला बन जाता है अगर कोई बयान करे तो, लेकिन घोड़ा जो है एक ऐसा जानवर है जो हलाल है और इसको खाया जा सकता है। इसी तरह जो है जंगली गधा आप खा सकते हैं, और शहरी गधा बोले तो ये गधा जो होता है, शुरुआत के दौर में अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी थी गधों की, लेकिन बाद में कहा कि जंगली गधा हलाल, और शहर में जो चलते छोटे गधे होते हैं ना, ये बहरहाल हमारे लिए हलाल। बहरहाल ऐसे बहुत सारे और भी जानवर हैं, तो हलाल की तरह से मछलियाँ तो पूरी हलाल है, वो एक अलग कुर्बानी के लिए। लेकिन ये 4 जानवर खाने के एतबार से, हलाल के एतबार से बहुत सारे, बहरहाल उसमें से आप जो चाहे वो खा सकते हैं। इसने एक सवाल किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी औलाद होने के लिए मन्नत मांगी थी, क्या ये बात सही है? अगर कोई इंसान औलाद होने के लिए मन्नत कर सकते हैं क्या? देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद होने के लिए कोई मन्नत मांगी थी ऐसा तो मैंने कभी ना हदीस में पढ़ा ना कुरान ने इसके बारे में तफसीलात दी। मन्नत मतलब नज़र कि अल्लाह अगर मुझे औलाद दे दे तो मैं ये करूँगा, ऐसी कोई वजाहत तो हदीस में भी नहीं आती और ऐसी कोई वजाहत नहीं। हाँ, दुआ की थी आपने जब दूसरा निकाह किया तो कहा रब्बी सालिन, चूँकि उम्मीद हो गई कि शायद इस बीवी से औलाद हो कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कोई मन्नत मुराद नहीं मांगी, या जिसको नज़र कहते हैं। तो रहा सवाल, क्या औलाद के लिए नज़र मांगी जा सकती है, मन्नत मांगी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, औलाद के लिए कोई नज़र मांग सकता है, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला नज़र के ज़रिए, मन्नत के ज़रिए, कंजूस जो पैसे नहीं खर्च करता पैसे खर्च करवाता है, जो आदमी इबादत नहीं करता उससे इबादत करवा लेता है। समझ रहे बात? नज़र मांगे तो पूरा करना वाजिब है, लेकिन नज़र मांगना बजाते खुद पसंद नहीं किया गया, अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं किया। उसने कहा कि कंजूस जो खर्च नहीं करता ना, अल्लाह नज़र के ज़रिए खर्च करा लेता उससे, और जो इबादतें नहीं करता अल्लाह नज़र के ज़रिए करा लेता उससे। लेकिन नज़र मांगे तो पूरा करना वाजिब है, ये बात याद रखिए। लेकिन नज़र मांगना अपनी ज़ात से खुद कोई पसंदीदा अमल नहीं कि आपने बहुत पसंद किया कि मांगो। समझ रहे आप दोनों में फ़र्क? तो लिहाजा औलाद के लिए नज़र आप मांग सकते हैं, बिल्कुल हलाल और जायज़ है, ठीक है बात समझ, लेकिन कोई पसंदीदा अमल तो नहीं। इसलिए कि हम क्यों अपनी इबादतों को ख़ास करें कि ऐसा हो तो ही मैं ऐसा करूँगा, लेकिन अगर मांगे तो करना पड़ेगा। अल्लाह फला मसला होगा तो 2 रोज़े रखूँगा या रखूँगी, 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊँगा या खिलाऊँगी, और जो है तेरे घर की जो है ज़ियारत करके मतलब जो है उम्रा करके आऊँगा या आऊँगी, ये नज़रें हो सकती है। या जो है किसी मिस्किन को 2-4 हज़ार रुपये अल्लाह दिए फला चीज़ दूँगी या दूँगा, बिल्कुल जायज़ मांग सकते, कोई मसला नहीं।
پسندیدہ نہیں ہے لیکن بالکل حلال ہے، آپ مانگ سکتے. تو اگر اولاد نہیں کسی کو تو بالکل اللہ سے نظر مانگ سکتا ہے، لیکن نظر مانگنے کا پورا کرنا ضروری ہے. اور اتنی بڑی نظر مت مانگ لیجیے کہ بعد میں خود پچھتا. جیسے ایک خاتون نے بس کہا ہم نے نظر مانگی تھی بچہ پاس ہو گیا تو کیا، وہ بھی کیا پاس ہو گیا 12th. ایسا بھی نہیں کوئی IAS ایگزام یا UPSC اور MPSC میں پاس ہو رہا تھا، وہ 12th میں. اور نظر کیا سنیے آپ، 1000 روزے. 12ویں کے لیے اگر 1000 تو مطلب فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور MBBS اگر کر رہا تو پھر تو 1000 کے حساب سے 5500 روزے ہو جائیں گے 5.5 سال. یہ کوئی طریقہ ہے مطلب یہ روزے کی اتنے روزے ہوتے تو نہیں. بولے ہم کنفیوز تھے کہ 1000 روزے مانگیں گے 1000 نمازیں مانگیں. چلو 1000 روزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، 1000 نمازوں پہ آتے ہیں. 1000 رکعت نماز کس کو بولتے ہیں؟ دن بھر میں صرف 17 رکعت اللہ نے فرض کی ہے. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. یہ 17 رکعت ہوتی فرض. 1000 رکعت مطلب اگر ڈیلی 17 اور واجب الوتر ملا کے ہم 20 کر لیتے ہیں تو وہ 20 کے حساب سے ڈیلی آپ لگائیے انہوں نے کتنی نمازیں مانگ لی، کتنی 1000 رکعت، کئی مہینوں کی نماز. یہ 30 دن کے اندر 600 رکعت پڑھتا ہے انسان صرف فرائض پڑھے تو. 2 مہینے کی نماز کچھ مطلب یہ تو کہ میں نے کہا آپ مانگتے 2 رکعت 20 رکعت زیادہ، یہ کیا آپ نے مانگ لیا 1000 رکعت. آپ پورا کہاں سے ہوگا، فرائض پورے نہیں ہوتے جلدی ہم سے اور آپ نے 1000 رکعتیں مانگ لی. تہجد نہیں پڑھ پاتے 8 رکعت روز، ہم 1000 رکعتیں آپ نے مانگ لی. تو آپ نظر کو توڑیے. آپ تو بہرحال ایسی نظر مانگیے جس کو آپ پورا کر پائے. نہیں اللہ یہ فلاں مسئلہ ہو جاتا ہے، اور عورتوں کو تو بس دھکے پہ نظر چلتی، اللہ یہ ہوگا فلاں ہو گیا 10,000 روپے دے دوں گی. شوہر بول رہا ہے میں مر جاؤں گا، 10,000 کمانے کی طاقت نہیں ہے اور تو بول دے رہی 10,000 روپے نظر دیں گے. پھر بعد میں نہیں اب کچھ تو سلوشن نکالو، حل نکالو، اس کے 10,000 روز کہاں سے نکلیں گا. نظر وہ ہو جو آپ کر سکتے ہو. اللہ 2 رکعت نماز، 10 رکعت نماز افورڈیبل ہے، کر سکتے ہیں. اللہ 2 روزے 3 روزے، چونکہ 30 روزے تو اللہ نے سال میں ہم پہ فرض کیے. 30 روزے سال میں، سمجھ آپ، سال میں 30 روزے یا 29 روزے. اور آپ 1000 روزے یا کچھ لوگ میں نے دیکھا 40 روزوں کی منت مانگتے چل. آپ کو اللہ 30 روزے زیادہ فرض نہیں کر رہا، بوجھ نہیں ڈال رہا، اور آپ 40 روزے فرائض سے بھی آگے بڑھ جا رہے ہیں. آپ لمٹ میں 2 روزے 3 روزے 1 روزہ یہ ہو سکتا ہے. یہ تو بہرحال لمٹ نہیں مان دیں، بہرحال اولاد کے لیے مانگی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نے سوال کیا ہم منت کرتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں گے تو غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو کیا یہ قربانی کا گوشت ہم خود کھا، اچھا کیا غریبوں میں تقسیم کریں یا خود کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جب آپ منت مانگ رہے، نظر مانگ رہے قربانی کرنے کی اللہ کے لیے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانگ رہے، تو ظاہر سی بات ہے خالی ذبح کرنا تو ایک نیت پہنچتی ہے. عملاً تو یہ کہ آپ جب غریبوں میں دیں گے تو اس کا، اگر میں کہوں اللہ میں منت نظر مانگ رہا ہوں کہ میں قربانی کروں، خود کھا جا رہا ہوں پوری قربانی، مطلب یہ کوئی ایسا لاجیکلی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ نے بینیفٹ کس کو دیا اس کا؟ اپنا نفع کر لیا. جب آپ منت مانگ رہے کہ اللہ میں قربانی کروں گی، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کھا سکتے حلال ایک حصہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ پورا کھا جائیں. سمجھا، پورا ہی آپ نے کھا لیا. جب آپ نظر مانگ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دیں، لیکن اگر آپ نے نظر مانگی اللہ میں قربانی کروں گا اور اس کا گوشت کا آپ نے کوئی نظر نہیں مانگی کیا کروں گا، خود کھاؤں گا دوں گا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی تقاضا تو یہی ہے جب آپ نے اللہ کے لیے کچھ تو اس کے بندوں کو کچھ فائدہ ہو تو اسے صدقہ دوں گا، کچھ فائدہ ہو تو الگ بات ہے. آپ خود بھی کھا سکتے، حرام نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے قربانی کی تو اس کا فائدہ اگر غریبوں کو ہو تو میں سمجھتا اللہ راضی بھی ہوں گا. اور یہ کام ہونے کے بعد ہی کریں گے. ظاہر سی بات ہے نظر کی کوئی بھی چیز بعد میں ہوتی ہے، اور جب اللہ نے کوئی عطا کر دی کوئی چیز تو میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کو آپ کچھ عطا کریں، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے صدقات و خیرات سے. بہرحال حرام نہیں ہے آپ خود بھی کھا لے تو، لیکن دینا چاہیے. ہاں کچھ کھائے اور کچھ دے، کچھ میں کوئی حرج نہیں. جیسا میں نے قربانی کیا، ایک حصہ رکھا 2 حصے بانٹ دیے، آدھا رکھا آدھا بانٹ دیا، لیکن دینا چاہیے تاکہ دوسرے بھی کھائے اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو کہ غریبوں کو فائدہ ہو. آپ نے بتایا کہ لوگ لڑکی ہونے پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ لڑکی ہوئی، اس کی آپ نے ایک وجہ بتائی کہ بڑھاپے کا سہارا لڑکا ہونا چاہیے، لیکن جس کو لڑکے بھی ہے اور اس کو لڑکی ہوئی تو وہ بھی ناراض ہوتے. اس سے میں نے میرے تجربے سے اس کا ریزن یہ نکلتا ہے کہ اس کی شادی کروانا پڑے گی بڑی ہو کر. اور آج کل غیر قوم کا چھوڑیے، ہماری قوم میں جو گمراہ ہیں ان کا چھوڑیے، جو کتاب و سنت پر چلتے ہیں ان کا کرائٹیریا یہ ہے، آج معذرت کے ساتھ بولتا ہوں کہ ساری باتیں ہیں آپ کے پاس لیکن پیسہ نہیں ہے، تو وہاں بات آ کر اٹک جاتی ہے. اس لیے لوگ لڑکی ہونے پر ناراض ہو جاتے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے. بھائی نے ایک بہت اچھا پریکٹیکل سوال کیا کہ لڑکی پیدا نہ ہو، چاہے آپ جیسا میں نے کہا جس کو لڑکیاں تو ٹھیک ہے وہ تو پریشان، لیکن جس کو لڑکی ہے پھر بھی لڑکی تو پریشان ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ بتانے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی بڑی ہوں گی تو اس کی شادی کرنا پڑیں گی. اور جو سسٹم ہمارے پاس ہے مسلم اور غیر مسلم، مسلمس کے اندر چاہے بدعتی ہو چاہے مشرک ہو چاہے توحید پرست ہو، سب کے پاس ان کا کہنا مسئلہ یہی ہے کہ پیسہ چاہیے ایٹ دا اینڈ، جو کہ لڑکی کی شادی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، جو وجہ بن رہی لڑکیوں کی پیدائش روکنے کی اور نہ ہونے. میں کہوں گا واقع میں اور حقیقت میں مشرکین مکہ کے نزدیک جو بھی مسئلہ، ان کا پیسہ مسئلہ نہیں تھا، یہ ہم جانتے ہیں، ان کا مسئلہ عزت اور شان تھی.
لیکن آج لڑکی کی پیدائش جو بوجھ سمجھا جا رہا ہے وہ بوجھ سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ میں بھی کہہ سکتا ہوں 90% سمجھ لیے وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ پرورش کرو، پڑھاؤ لکھاؤ اور پھر شادی بھی کرو تو اس کے ساتھ، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس معاملے؟ ہم تو سمجھا کے تھک گئے، بول بول کے میں تو تھک جاتا ہوں، کبھی کبھار تو اتنا سخت بولتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں تو بولتے فیض بھائی اتنا بھی سخت نہیں دینا، تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا کم بولے تو اچھا، آپ ڈائریکٹ اس کو حرام بول دیتے ہیں، رسموں کو حرام بول دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں تم رسموں میں پیسہ خرچ کرواتے ہو، شادی میں پیسہ خرچ کرواتے ہو، آنے جانے کا بھاڑا ان سے لیتے ہو، ولیمے ان سے کراتے ہو، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ولیمہ لڑکی والے کر کے دیتے ہیں، تم سب کرواتے ہو، تو پھر میں کیوں نہیں بولوں گا ان چیزوں کو حرام جو آپ کو غلط چیز کی، ایک چیز جو غلط چیز کی طرف لے جاتی ہے اس کی پوری چین غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ لعنت ہو شخص پر جو انگور لگائے، انگور لگانا حرام نہیں ہے، بس بازو شراب کا کارخانہ انگور چلے جائیں گی، اس نیت سے لگائے تو لعنت ہے۔ پھر لعنت تو جو توڑے، لعنت تو جو ٹرانسپورٹ کرے، لعنت تو جو پیسے، لعنت جو پیک کرے، لعنت تو جو بنائے، لعنت تو جو سرو کرے، لعنت تو جو بیچے، سب پر لعنت، اور لعنت تو جو لکھے 9 لوگوں پہ لعنت۔ شروعات جس سے بھی سب حرام۔ میں نے کہا یہ رسومات سب بدعتیں اور یہ سب حرام، اس لیے میں سب کو حرام کہتا ہوں۔ نہیں تھوڑا سا اچک کی اجازت دینا، میں کسی کی اجازت نہیں دیتا ہوں، رتی برابر میں۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ الٹیمیٹ یہ ہے سماج میں کہ یہ حال ہے، اور میرے ذاتی تجربے تو بہرحال آپ کے تھوڑے رہیں گے، میرے تو ہزاروں لوگوں سے تجربات رہے۔ خود اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک میرج بیورو تھا، اس کے بھی تجربے میرے پاس ہیں، ایک سے ایک ایسے تجربے، کبھی رات میں یاد کرے تھوڑی دیر جاگتے رہنا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ ایک صاحب نے 6 لڑکیاں ریجیکٹ کی، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں اور گمنام بات کر رہا ہوں، 6 لڑکیاں ریجیکٹ کی۔ 6 لڑکیاں ریجیکٹ کرنے کے بعد جو لاسٹ لڑکی کو ریجیکٹ کی اس کا ریزن میں نے پوچھا، بہت ہو گیا نا یار 6 ریجیکٹ کر، تو کیا ریزن دیا معلوم ہے؟ تھوڑی سی اس کی مانگ بڑی تھی، بولے مانگ چوڑی، تو ڈر تھا کہ بال جلدی جھڑ جائیں گے۔ میں نے کہا تم اٹھ کر یہاں تک آئے، اس کے اسٹیمپر پر لکھ کے دے سکتے کہ تمہارا بچہ زندہ بچیں گا، اس کے ساتھ زندگی گزاریں گا اور وہ ہوں گا، جو اس کے بال جھڑیں گے اس کے لیے تم اس کو ریجیکٹ کر رہے۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ بھائی نے کہا تجربے میرے بہت زیادہ تجربے، قرآن حدیث کے مطابق لڑکی چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق لڑکی، قرآن حدیث کے مطابق فیض بھائی، قرآن حدیث کے مطابق۔ سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کہاں ہیں دنیا کے اندر، لوگ کتنے آگے ماشاء اللہ تخمین قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ وہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا اس لڑکی کو، اس کو قرآن آتا تھا، وہ حافظ قرآن تھی اور وہ فلاں اسکول سے پڑھی ہے، اس کی دینی تعلیم اتنی اچھی، وہ عربی جانتی ہے، اس کو فارسی آتی ہے اور نمازی ہے، کس وجہ سے ریجیکٹ کیا؟ وہ کب 2 رنگ کے لائے تھے ان کے گھر والوں نے، آدھے کپ الگ تھے اور آدھے کپ الگ تھے۔ کب دیکھنے گئے تو آپ پہلے بولنا چاہیے تھا کہ آپ کب پسند کرنے جا رہے تھے، ہم کب رکھ دیتے تھے آپ کے سامنے، آپ کو لڑکی نہیں چاہیے، کب چاہیے؟ نہیں مطلب جیسا اس سے پتہ چلتا ہے نا، کیا پتہ چلتا رہا ہے احمق انسان، کب سے تم پتہ کرو کسی کے ایمان اور تقوی کا، پھر قرآن حدیث کیوں بول رہے تھے؟ تم بول کیا ہو، کب چاہیے، گاڑی چاہیے، اچھی چادر چاہیے، اچھا وہ چاہیے، ہم ہے تو ٹھیک ہے، تو بولیں چل نکل یہاں سے۔ کب ریزن ہے آپ کی شادی؟ بہت برے حالات ہے بھائی، میں اس معاملے میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، بس یہ حالت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے بیٹے کا نکاح ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے سمجھ لی، تو میرا حال تو یہ ہے، بیٹی کا نکاح ہے نا میرے، بس فلاں بھائی نہیں وہ آپ کی بچی ہم کو پسند نہیں، نہیں کیوں پسند نہیں آ رہی صاحب، میری تھوڑا رنگ اس کا کم ہے، زیادہ رہتا ہے تو ابھی کر لیتے تھے، تھوڑا کم ہے کیا ہوا، اللہ نے بنایا، میں نے پرسنل مینوفیکچر تو نہیں میری، کچھ نہ کچھ تو ہوں گا نا اللہ کی طرف سے، تھوڑا رنگ زیادہ ہونا، بچی ماں کی ایسی ہوتی ہے نا، کر لیتے، باپ پہ چلے گی نا رنگ میں تو ذرا مشکل ہے۔ بھائی میری بچی ہے، اس کا آپ کیوں نہیں کرنی، وہ تھوڑی سی ذرا صحت مند ہے، ہم کو ایگزیکٹلی 55 kg کی چاہیے، 55 کلو والی، آپ کی تھوڑی 58 کلو تک بھر جا رہی ہے، مرغی خریدنے جا رہے ہیں نا ویٹ کے حساب سے، آپ کی 58 ہو جا رہی، تھوڑا 3 kg ایکسس ویٹ ہو رہا ہے اس کا، تو میں نہیں لے سکتا، تو یہ قدموں میں گر رہا ہے شادی کرنا چاہتا، تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سماج ایسا ظلم کر رہا ہے اور یہ غلط۔ اب اس کی بیٹی سمجھو جیسے تیسے شادی ہو گئی، الحمدللہ، اب یہ نکل رہا ہے مرد اور عورت ساسوں سے جو بننے والے کیا کے لیے، بہو تلاش کر۔ تب پرانے واقعات یاد رکھنا چاہیے نا، ہم نے کیسا ہوا تھا، وہ اپنی بچی کیسے ریجیکٹ کیے تھے لوگوں نے، اپن کتنے پریشان ہو گئے تھے، اپنے اب دوسروں تک نہیں، اب تو بھی وہی دلدل میں اور کیچڑ میں پڑا ہوا ہے، پھر نہیں آپ کی بچی تھوڑی اگر گوری ہو تو ارے پھر ابھی اللہ نے کو چٹکے دیا اور ایک سہولت دیا، پھر وہی حرکت۔ تو میں نے اس لیے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب عورتیں زیادہ کرتی، عورت جب داماد ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے تو بھکاری کی شکل میں نکلتی، کوئی تو کر لے بھائی میری بچی تھوڑی کم کلر کی ہے، تھوڑی زیادہ صحت مند، بھکاری، اور جب بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو پھر کنگ رہتی ہے، کنگ، ریجیکٹ سب ریجیکٹ یہاں سے، اور پھر شانہ کوا کہاں بیٹھتا میں تو ہمیشہ بولتا ہوں جا کے، مجھے پتا ہے بھائی، مجھے بولنے کی شانہ کوا وہیں بیٹھتا ہے جا کے، مجھے پتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نس پہ نشتہ دیتا، پھر اللہ تعالیٰ جا کر کے پھر وہ زندگی بھر بولتا ہے یار غلطی ہوئی، یار دینداری، اب چھوڑے چھوٹتی نہیں، بھاگے تو وہ وہاں برابر آ جاتی، جا تم بھاگے تو تم سے دور ہو سکتے ہیں، اب وہ ہاتھ پیر جو سماج بولتا بابا رکھو، تم نے کتنے لوگوں کو تکلیف دی، ان کے دل سے ہائے بدوائیں نہیں نکلیں گی کیا؟ تو یہ بھی ایک پریکٹیکل ایشو ہے، تو لیکن ریئل پریکٹیکل ایشو ہے کہ بچیوں کی پیدائش پہ جو آج ہم غم زدہ ہیں،
اس کا ریزن یہی ہے پیسہ. پیسہ. ایک شادی کا واقعہ سنا تھا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ ایک مہم چلاتے ہیں، اڑوپی کے رہنے والے، سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں، لیکن وہاں ان کی مہم مشن چلتا ہے، اچھا مشن ہے. شادی میں کھانا نہیں ہونا حرام نہیں ہے، لیکن اچھا مشن ہے. میں بھی سپورٹ کرتا ہوں ایسے مشن، حرام نہیں ہے لیکن اچھا مشن ہے، چونکہ وہ بھی خرچے میں آتا ہے. بہرحال حرام نہیں لیکن اچھا مشن، انہوں نے ایک مشن بنا. وہ مجھے سنانے لگے، میں نے کچھ ایکسپیرینسز سنائی آپ کی. تو کہا میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے اور ان کی بچی کا جو ہے نکاح، وہ جو ہے ایک لڑکے کو رشتہ ہے، انہوں نے نہیں دیا، دوسرے لڑکے کا رشتہ ہے دے دیا. ہوا یہ کہ شادی سے 3 دن پہلے وہ لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ ہم کو یہ لڑکی پسند نہیں ہے. یہ تبھی کا واقعہ جب آپ کو پتا اڑوپی کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ